اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری زندگیوں میں ایک بار ماہ رمضان آیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت مہینے سے گزرنے کی توفیق دی اور اب صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ہم سب کے لیے خیر و برکت کا موجب بنا ہو اور بنتا رہے اور اس کا فیض ساری زندگی جاری و ساری رہے. اب آخر میں اس چند دن رہ گئے ہیں درس حدیث کے ایک اور موضوع کو لینا چاہتا ہوں. وہ ہے مسجد اور اس کے آداب. مسجد ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے وصال کی جگہ جس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوتا ہے وہ مسجد ہے. نماز ہے، مسجد ہے، ذکر الہی ہے، تسبیحات ہیں. تو اس لحاظ سے مسجد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ احادیث کا معلوم ہونا اور مسجد کا احترام کرنا، مسجد سے فائدہ اٹھانا، یہ ایک مومن کی زندگی کا باقاعدہ حصہ ہونا چاہیے. اس سلسلے میں بے شمار احادیث ہیں. چند ایک یاد دہانی کے لیے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ رمضان کے ان آخری ایام میں مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان کے باقی دنوں کے مقابل پر زیادہ ہو جاتا ہے، اس تعلق کو باقی دنوں میں بھی قائم رکھنے کے لیے ہمارے لیے دلیل راہ ہو. اس سلسلے میں پہلی حدیث یہ ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ مسلم کی کتاب مسلم شریف سے لی گئی ہے. اس میں ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر تعمیر کرتا ہے. یہ بڑی معروف حدیث ہے اور ہمیشہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ مسجد جہاں عبادت کرنے کی جگہ ہے، وہاں اگر مسجد بنانے کی سعادت کسی انسان کو مل جائے تو وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے خیر و برکت کا موجب ہوتی ہے. اور آپ نے تو یہ دعا دی کہ اور یہ فرمایا اور یقین دہانی کروائی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، نام و نمود کی خاطر نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. اس میں ایک جنت کے گھر کی ہی بشارت نہیں بلکہ سب سے اول یہ کہ وہ انسان مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا قرب پائے گا. اور یہ مسجد جو وہ زمین میں بناتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک گھر کی صورت میں اس کا اجر اور ثواب دے گا. اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنے علاقے میں، کسی دور کے علاقے میں، کسی دور کے ملک میں جہاں پہ مسجد کی ضرورت ہو اور وہاں مسجد کی تعمیر کی جانی چاہیے، وہاں پر اگر کوئی مسجد کے لیے خرچ ادا کر دے اور اس کا اہتمام کر دے اور مسجد بن جائے تو یہ اس کے لیے گویا جیتے جی جنت میں داخلے کی نوید ہے اور جنت میں گھر ملنے کی بشارت ہے. اس سلسلے میں اگر ساری مسجد بنانے کی توفیق نہ ہو تو مساجد فنڈ میں چندہ دے کر بھی انسان اس برکت کو حاصل کر سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جہاں دن رات انسان مسجد جاتا ہے، ہر روز جاتا ہے، 5 وقت آ جاتا ہے اور اس سے بھی زیادہ مسجد میں جاتا ہے اور برکت حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر اپنے ایمان کو سیکل کرتا ہے. اگر مسجد کی تعمیر کے لیے
یا مسجد کی تعمیر کے لیے کچھ حصہ ادا کر دے تو یہ اس کے لیے بہت ہی باعث برکت ہے۔ اس نیکی کے دروازے کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ پھر دوسری حدیث وہ ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ مسجد میں داخل ہونے لگتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس کے الفاظ میں وہی پڑھ دیتا ہوں کہ اذا دخل المسجد قال بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ بعض احادیث میں قدرے مختلف الفاظ بھی آئے ہیں، پر یہ الفاظ جو میں نے پڑھے ہیں یہ مسند احمد بن حنبل سے ہیں۔ اور پھر حدیث بتاتی ہے کہ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ساری حدیث کا دوبارہ پیش کرتا ہوں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے، مسجد میں داخل ہونے لگتے تو اس موقع پر یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے جو آپ الفاظ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول پر سلامتی ہو، اے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور جب نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لے جانے لگتے تو اس موقع پر آپ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اس دعا کے الفاظ بھی آپ نے سن لیے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ اور تیرے رسول پر میں اس مسجد سے اب باہر جاتا ہوں اپنا فرض ادا کرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کے رسول پر سلامتی ہو، اور اے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ بہت جامع دعائیں ہیں جس کا تعلق مسجد سے ہے۔ مسجد میں جانا انسان کو خلوص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور صرف یہ مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کی جائے، نماز ادا کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ تو اس نیک مقصد کے لیے جاتے ہوئے بھی دعا کرنی چاہیے اور آتے ہوئے بھی دعا کرنی چاہیے۔ یہ دعائیں عام طور پر مساجد کے دروازے کے قریب لکھی ہوتی ہیں، یاد دہانی کے لیے کہ لوگ ان کو دیکھ کر بھولیں نہیں بلکہ ان کا اہتمام کریں۔ تو یہ بڑی بات پہلی ہے کہ مسجد کے آداب کے لحاظ سے کہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے باقاعدگی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ بلند آواز سے دعا کریں وہ بھی صحیح ہے، دوسروں کو تحریک ہو جاتی ہے، لیکن دل میں دعا کرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے اور دل میں دعا کرتے ہوئے نکلنا چاہیے۔ اس کا اہتمام لازم ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں اس لیے نہیں کہ ان میں پیشاب کیا جائے یا تھوکا جائے یا کوئی گند وغیرہ پھینکا جائے، یعنی کسی قسم کی بھی گندگی کو انسان نہ اپنے ساتھ لے کر جائے، نہ وہاں جا کر کسی قسم کی گندگی کو پھیلائے۔ ہمارے یہاں پر یہ انتہائی صورت تو نظر نہیں آتی اللہ کے فضل سے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات لباس صاف نہیں ہوتا، جرابیں صاف نہیں ہوتی، ہاتھ صاف نہیں ہوتے، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے نہیں، اسی طرح آ گئے وہی مسجد کے قالین پر لگائے۔ تو اس طریقے سے بہت ساری ناپاک باتیں مسجد کے اندر آ جاتی ہیں۔ ان باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور یہی تلقین کی گئی ہے حدیث میں کہ مسجدوں کو ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف رکھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کی حکمت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جہاں تک جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو اس جگہ کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ جیسے پاک ہاتھوں سے قرآن مجید کو پکڑنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور قرآن مجید کو کسی جگہ سے اٹھانا اور رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مسجد میں کے اندر آتے بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔
اور قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے یہ تعمیر کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مسجد ہوتی ہے اور قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے تعمیر کی جاتی ہے، اس لیے صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور احادیث میں بڑی اس کی تفاصیل بھی آتی ہیں کہ ایسی کوئی سبزی یا پھل یا کوئی چیز کھا کے، جیسے کچا پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس کی بدبو نہ صرف نمازیوں کو تکلیف دیتی ہے بلکہ یہ بدبو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو بھی ناپسند ہے اور بہت غلط چیز ہے۔ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیشہ پاک صاف ہو کر، پاک صاف دل، پاک صاف نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے نماز ادا کریں، اپنی مغفرت کی دعا کریں اور عاجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکلیں۔ تو یہ مسجد کے آداب کا ایک خلاصہ ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ اس کو یاد رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ